ہم عیش و عشرت کی زندگی بسر کر رہے تھے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ اب خوش رہنے لگی تھی، کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ مگر ایک واقعہ نے میری ساری زندگی بدل کر رکھ دی۔ آج میری شادی کا دن تھا، مگر مجھے ایسا معلوم ہوتا کہ میری موت کا دن ہے۔ سب گھر والے بہت خوش تھے، لیکن میرا دل چاہتا کہ میں خودکشی کر لوں۔ تھوڑی دیر میں مجھے اسد کی کال آئی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا کہ رابعہ، تم ہرگز نکاح کے لیے ہاں نہ کرنا۔ میں نے اس سے کہا کہ اسد، میں یہ کیسے کر سکتی ہوں؟ اس طرح تو میرے بابا کی عزت خراب ہوگی۔ اور پھر میں رونے لگی، کیونکہ میں بھی یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں اور اسد ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر اسد ایک چھوٹے خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ بہت غریب لوگ تھے اور میرے والدین میری شادی کسی غریب کے ہاں نہ کرنا چاہتے تھے۔ ایک دن پھپھو کے گھر سے میرا رشتہ آیا۔ پھپھو کا اکلوتا بیٹا تمام جائیداد کا مالک تھا۔ ابا نے یہ کہہ کے میرا رشتہ وجاہت کے ساتھ طے کر دیا کہ وجاہت اکیلا بہت سی زمینوں کا مالک ہے، یہ ہماری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ وہ یہ بھی اچھے سے جانتے تھے کہ وجاہت اچھی عادات کا مالک نہیں ہے۔ اس کے ڈیرے پر ساری رات آوارہ دوستوں کا مجمع لگا رہتا، جو شراب پیتے اور جوا کھیلتے۔ مجھے وہ دن آج بھی یاد ہے جب اسد کی امی میرا رشتہ لے کر آئی تھیں اور ابا نے انہیں یہ کہہ کر گھر سے نکال دیا تھا کہ تمہارا بیٹا میری بیٹی کو کہاں سے کھلائے گا۔ وہ بیچاری منہ بسوڑ کر چلی گئیں۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے بابا سے بات کی کہ بابا، وجاہت اچھا انسان نہیں ہے۔ مگر بابا نے کہا کہ بیٹا، اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اللہ نے چاہا تو وجاہت بدل جائے گا، تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ ان کی اس بات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ بھی وجاہت کے کرتوت جانتے ہیں، مگر زمینوں کے لالچ میں آ کر میری اس سے شادی کرا دی گئی۔ اس زمانے کا دستور مجھے سمجھ نہیں آتا کہ اگر غریب گھرانے سے رشتہ آئے تو یہ کہہ کر منع کر دیا جاتا ہے کہ یہ ہماری بیٹی کو کہاں سے کما کر کھلائے گا، لیکن اگر کسی امیر گھرانے سے رشتہ آ جائے جن کا بیٹا برے اخلاق کا مالک ہو تو یہ کہہ کر ہاں کر دی جاتی ہے کہ اللہ سب ٹھیک کرے گا، خدا کرے گا یہ بدل جائے گا۔ میں پوچھتی ہوں کہ جو اللہ کسی کو بدلنے پہ قادر ہے، کیا وہ رزق دینے پہ قادر نہیں؟ اسد میری بات نہ مان رہا تھا اور اصرار کیے جا رہا تھا کہ آج یا تو میں اس کے ساتھ بھاگ جاؤں یا میں نکاح سے انکار کر دوں، مگر میں یہ دونوں کام نہ کر سکتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے ابا کی عزت بہت پیاری تھی۔ جیسے بھی تھے میرے ابا ہی تھے۔ پھر تھوڑی دیر بعد میں ڈولی میں بیٹھ کر وجاہت کی دلہن بن کر اس کے گھر آ گئی۔ وجاہت جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا اور آ کے میرے پاس بیٹھا تو مجھے اس کے منہ سے شراب کی بو آنے لگی۔ مجھے آج اپنی قسمت پہ بہت رونا آیا تھا۔ پھر وجاہت مجھ سے کہنے لگا کہ رابعہ، میں تمہیں بہت پسند کرتا ہوں۔ میرے ہی کہنے پر اماں ماموں سے تمہارا ہاتھ مانگنے آئی تھیں۔ ان کی اس بات سے مجھے بہت حیرانی ہوئی، کیونکہ وہ شکل سے بہت سخت مزاج لگتے تھے۔ میں نہ جانتی تھی کہ وہ مجھے پسند کرتے ہیں اور کن نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہیں۔ ان کی اس بات سے مجھے اطمینان ہوا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ شاید اب میں انہیں بدل سکوں، کیونکہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی ہر بات مانتا ہے، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ وجاہت کی محبت انوکھی ہے۔ یوں ہی دن گزرتے رہے۔ شروع میں تو سب اچھا، مگر آہستہ آہستہ سب بدلنے لگا۔ پہلے تو وجاہت کبھی کبھی شراب پیتے تھے، مگر اب وہ ہر روز شراب پی کر گھر آنے لگے اور شراب کے نشے میں دھت مجھ پر ہاتھ بھی اٹھا دیتے۔ میں نے انہیں کئی بار سمجھایا کہ آپ شراب چھوڑ کیوں نہیں دیتے، مگر وہ میری ایک نہ سنتے۔ آج تو انہوں نے حد ہی کر دی۔ میں کچن میں کھانا بنا رہی تھی اور وہ صحن میں بیٹھے مجھے آوازیں لگا رہے تھے کہ رابعہ، جلدی کھانا لاؤ۔ میں نے کہا کہ بس تھوڑی دیر میں لاتی ہوں۔ یہ بات سن کر وہ جوتا اٹھا کر کچن میں آ گئے اور مجھے مارنے لگے۔ میں کب سے بھوکا بیٹھا ہوں اور تم سے ایک کھانا بھی نہیں بنایا جاتا، کیا کرتی رہتی ہو سارا دن؟ مجھے تو لگتا ہے کہ میری غیر موجودگی میں اپنے عاشق سے باتیں کرتی ہو۔ ان کی یہ بات سن کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیونکہ شادی کے بعد میں نے ایک مرتبہ بھی اسد سے فون پر بات نہیں کی تھی۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ مخلص تھی، مگر آج انہوں نے مجھ پر یہ الزام لگایا تو میری روح کانپ گئی۔ وہ مجھے مارتے پیٹتے کچن سے نکل گئے اور میں وہیں پر روتی رہی۔ میرے سسر کی طبیعت اب ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ پھر ایک دن ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کے انتقال کے بعد تو وجاہت کو کھلی چھوٹ مل گئی
کیونکہ پہلے پھوپھا جان کے ڈر سے چھپ چھپ کر شراب پیتے، مگر اب جب پھوپھا جان ہم میں نہ رہے تھے تو وجاہت کو کھلی چھوٹ مل گئی۔ وہ ہر روز شراب کے نشے میں دھت ہو کر گھر آتے اور مار پیٹ کرتے۔ آج بھی وہ بہت زیادہ شراب پی کر گھر آئے تھے اور آتے ہی کمرے میں چلے گئے۔ میں بھی ان کے پیچھے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ وہ جلدی سے الماری کھول کر کچھ کاغذات نکالنے لگے۔ میں حیران رہ گئی کہ پتہ نہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، وہ کاغذات لے کر آخر کہاں جا رہے ہیں۔ پھر وہ گھر اور زمینوں کے کاغذات لے کر باہر جانے لگے تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ کہاں لے کر جا رہے ہیں، تو انہوں نے مجھے ایک زوردار تھپڑ مارا اور میں زمین پر جا گری۔ میری کوکھ میں ان کی اولاد پل رہی تھی، انہوں نے اس کا بھی خیال نہ کیا۔ میں درد سے چلاتی رہی اور وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ میری آواز سن کر پھوپھی جان جلدی سے میرے کمرے میں آئیں اور مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئیں۔ انہوں نے جلدی سے ڈرائیور کو بلایا اور پھر مجھے ہسپتال لے جایا گیا۔ بچے کی جان تو بچ گئی، مگر میرے بازو کی ہڈی بیڈ کے کونے پر لگنے کی وجہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ 2 دن بعد ہم ہسپتال سے واپس آئے تو وجاہت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے آرام سے ناشتہ کر رہے تھے۔ یہ سب دیکھ کر پھوپھی جان ان پر برس پڑیں کہ تمہیں ذرا شرم نہیں آتی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے، اور پھر تم اسے ہسپتال دیکھنے بھی نہیں آئے، اپنے بچے کی بھی تمہیں کوئی پرواہ نہیں۔ آخر تم کیا چاہتے ہو؟ تم وہ کاغذات کہاں لے کر گئے تھے؟ تو وجاہت غصے سے دھاڑنے لگے کہ آپ کون ہوتی ہیں مجھ سے یہ پوچھنے والی؟ وہ سب زمینیں میرے نام پر تھیں، میری مرضی، میں ان کے ساتھ جو بھی کروں۔ پھر وجاہت ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ پھوپھی مجھے میرے کمرے میں چھوڑ آئیں۔ 2 دن بعد میں ابھی سو رہی تھی کہ بھائی کا فون آیا۔ ان کی بات سن کر تو میری جان ہی نکل گئی۔ بھائی نے مجھ سے کہا کہ تمہارا شوہر تمام زمینیں اور گھر جوئے میں ہار آیا ہے۔ میں نے کال بند کر دی اور زور زور سے رونے لگی۔ میری آواز سن کر پھوپھی بھی وہیں آ گئیں۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بھی رونے لگیں اور اپنی تربیت کو کوسنے لگیں کہ وہ بچپن سے اس کی ہر بات کیوں مانتی آئیں اور اسے کیوں کسی چیز سے منع نہ کیا، مگر اب کیا ہو سکتا تھا۔ کچھ دن بعد میری طبیعت اب کچھ سنبھلنے لگی تھی اور میری بازو بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن وجاہت گھر میں آئے اور ان کے ساتھ ایک انجان آدمی بھی تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کر اس انجان کو تھما دیا اور کہنے لگے کہ رابعہ تم اس کے ساتھ چلی جاؤ، اور انہوں نے اسی وقت مجھے طلاق بھی دے دی۔ طلاق ملنے پر تو جیسے میری جان ہی نکل گئی اور میں زمین پر گر گئی، مگر مجھے پھوپھی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ پوچھ رہی تھیں کہ کیا ہوا، تم اسے کہاں بھیج رہی ہو؟ وجاہت کچھ نہ بولے، مگر وہ آدمی بولا کہ بی اماں تیرا بیٹا اپنی بیوی کو جوئے میں ہار گیا ہے۔ پھر وہ شخص میرا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ وہ مجھے ایک کچے مکان میں لے آیا۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ اب میرے ساتھ کیا ہوگا۔ وہ معمولی شکل و صورت کا فربا سا آدمی تھا۔ مجھ سے اپنی بھاری آواز میں کہنے لگا کہ لڑکی تھوڑی دیر بعد تمہارا اور میرا نکاح ہونا ہے، چپ کر کے یہاں پر بیٹھ جاؤ، میں قاضی اور گواہوں کو بلانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ میں ایک جواری کے گھر سے دوسرے جواری کے گھر میں آ چکی تھی۔ میری تو دنیا ہی بدل گئی تھی۔ میں نے سوچ لیا کہ میں اس سے کسی صورت میں بھی نکاح نہ کروں گی۔ وہ جب گھر سے باہر گیا تو گیٹ کو کنڈی لگانا بھول گیا۔ موقع پاتے ہی میں وہاں سے نکل گئی۔ میں جلدی سے ریلوے اسٹیشن پہنچی، مگر میرے پاس ٹکٹ کے پیسے نہ تھے، لیکن پھر بھی میں ٹرین کے اندر بیٹھ گئی۔ راستے میں مجھ سے ٹکٹ مانگا گیا تو میں نے اپنے گلے سے لاکٹ اتار کر دے دیا کہ اس کے علاوہ میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ وہ سونے کا لاکٹ تھا۔ ٹکٹ لینے والے آدمی نے لاکٹ لینے سے انکار کر دیا۔ وہ ایک اچھا انسان معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا کہ کوئی بات نہیں، میں خود ہی تمہاری ٹکٹ کے پیسے ادا کر دوں گا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری ٹکٹ کہاں کی کاٹوں، تو میرے منہ سے ایسے ہی نکل گیا کہ کراچی کی کاٹ دو۔ مجھے کچھ معلوم نہ تھا کہ میں وہاں جا کر کیا کروں گی۔ انجانا شہر جہاں میں زندگی میں پہلی بار جا رہی تھی۔ کچھ گھنٹوں کی مسافت کے بعد
مجھے کراچی ریلوے اسٹیشن پر اتار دیا گیا۔ اور بھی مسافر اتر رہے تھے مگر سب اپنے گھروں کو جا رہے تھے، مگر میرا کوئی گھر نہ تھا۔ سب لوگ مجھے مشکوک نظروں سے دیکھ رہے تھے کیونکہ میرے پاس کوئی سامان نہ تھا اور نہ ہی کوئی میرے ساتھ تھا۔ مجھے ایک بوڑھی عورت نظر آئی۔ میں جا کر اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر پوچھنے لگی، بیٹا تم کون ہو اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ وہ مجھے بہت بھلی معلوم ہوئی تھی۔ میں نے انہیں ساری بات بتائی تو وہ بولی، بیٹا میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے، میری بیٹی بن کر میرے گھر میں رہو۔ ان کی اس بات سے مجھے سکون سا آ گیا اور میں نے ان کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا اور میں نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ میں اس بوڑھی خاتون کے ساتھ اس کے گھر میں رہنے لگی۔ وہ بیچاری ایک سکول میں چپراسن تھی۔ ان کی تنخواہ بہت ہی کم تھی۔ میں ان پر بوجھ نہ بننا چاہتی، اس لیے ایک روز میں نے ان سے کہا کہ اماں میں کسی گھر میں کام کرنا چاہتی ہوں، اس طرح چند پیسے آ جائیں گے۔ پہلے تو وہ میری بات نہ مانی، پھر بولیں کہ بیٹا تم مجھ پر بوجھ نہیں ہو، مگر میں نے کہا کہ اماں اگر میں کام کر لوں گی تو اس طرح ہمارا گزارا اچھا چل جائے گا۔ پھر ایک دن وہ مجھے ایک گھر میں کام پر لگا آئیں۔ اس گھر کے 3 ہی لوگ تھے، 2 میاں بیوی اور ایک ان کا بیٹا۔ ان کے بیٹے کی نظریں مجھ پر ٹھیک معلوم نہ ہوتی تھیں۔ وہ اکثر مجھے تنگ کرتا رہتا کیونکہ میں یہ کام چھوڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اگر میں یہ کام چھوڑ دیتی تو پھر کھاتی کہاں سے؟ ایک دن تو وہ حد سے بڑھ گیا۔ جب میں اس کے کمرے میں چائے دینے کے لیے گئی تو اس نے میرا ہاتھ ہی پکڑ لیا۔ اس کے اس عمل پر میں گھبرا گئی۔ پہلے تو کچھ سمجھ نہ آیا، لیکن پھر میں نے گرم چائے کی پیالی اس کے اوپر انڈیل دی اور وہاں سے بھاگ گئی۔ وہ دن اور آج کا دن میں پھر سے کسی گھر کا کام کرنے کے لیے نہ گئی۔ ایک دن وہ بوڑھی خاتون مجھ سے کہنے لگیں کہ بیٹا میری زندگی کا کچھ پتہ نہیں، ایسا کرو کہ تم اپنے گھر والوں سے رابطہ کرو تاکہ وہ آ کر تمہیں لے جائیں۔ اتنے سالوں بعد گھر والوں کا نام سن کر مجھے بہت رونا آیا، مگر اب میں اپنے گھر لوٹ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ اماں جی میں اب اپنے گھر کبھی نہ جاؤں گی، چاہے یہیں پر مر جاؤں مگر واپس نہ جاؤں گی۔ میرا وہاں پر کوئی نہیں ہے۔ میں ان والدین کے پاس نہیں جانا چاہتی جنہوں نے لالچ میں آ کر ایک شرابی اور جواری سے میری شادی کر دی۔ یوں ہی دن گزرتے گئے۔ ایک دن میں ایسے ہی بیٹھی تھی، میرا بیٹا صحن میں کھیل رہا تھا۔ اسے دیکھ کر میں سوچوں میں ڈوب گئی، آخر اس کا کیا مستقبل ہوگا؟ آخر کب تک میں یہاں پڑی رہوں گی؟ لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مگر اس دن میں سوچنے پہ مجبور ہو گئی۔ مجھے اپنے بھائی کا نمبر یاد تھا۔ میں نے اسے فون کیا۔ پہلے تو اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں، پھر میرے بتانے پر وہ رونے لگے اور بولے کہ رابعہ تم کہاں چلی گئی تھی؟ ہم نے تمہیں بہت ڈھونڈا مگر تم نہ ملی۔ میں نے اسے سارا واقعہ بتایا تو وہ کہنے لگے کہ تم وہیں رکو، میں آ کر تمہیں وہاں سے لے جاتا ہوں۔ پھر ایک دن بھائی مجھے لینے آ گئے۔ میں بھائی کے ساتھ ان کے گھر آ گئی۔ یہاں پر آ کے مجھے پتہ چلا کہ اماں اور ابا دونوں ہی اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ میں بھائی کے گھر رہنے لگی، مگر بھابھی کا رویہ میرے ساتھ کچھ اچھا نہ تھا۔ وہ ہر وقت مجھے طعنے دیتی کہ تم طلاق یافتہ عورت ہو، تم اپنا گھر نہ بسا سکی۔ ان کی یہ باتیں سن کر مجھے بہت رونا آتا۔ آخر اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک دن تو بھابھی نے بھائی سے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر یہ اس گھر میں ہی رہی تو پھر میں اپنے ماں باپ کے گھر جا رہی ہوں۔ یہ سب سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ میں نے بھائی سے کہا کہ میری وجہ سے آپ اپنی ذاتی زندگی خراب نہ کریں اور پاس ہی مجھے ایک کرائے پر کوئی گھر لے دیں، میں وہاں پر رہ لوں گی۔ پہلے تو بھائی میری بات نہ مانے، مگر میرے بہت اصرار کرنے پر وہ مجبور ہو گئے۔ اب میں اکیلی اپنے بچے کے ساتھ اس گھر میں رہتی تھی۔ میں گھروں کا کام کر کے اپنے بیٹے کا پیٹ پال رہی تھی۔ بیٹا بس تھوڑی دیر انتظار کر لو، میں تمہارے ماموں کے گھر سے آٹا لا کر تمہیں روٹی بنا دوں گی۔ میرا 3 سال کا بچہ بھوک کی وجہ سے روئے جا رہا تھا۔ پھر میں اپنے بھائی کے گھر آئی۔ اس وقت میرا بھائی گھر پر موجود نہ تھا۔ میں نے بھابھی سے آٹا مانگا تو انہوں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، میں تمہیں ایک دانہ بھی نہ دوں گی۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔
ایک مرتبہ تو میرا دل کیا کہ بھابھی کے اس رویے کے بارے میں بھائی کو بتا دوں، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میرا بھائی بیچارہ میری وجہ سے اپنی بیوی سے لڑے گا، تو یہ بات مجھے بالکل پسند نہ آئی، اس لیے چپ چاپ گھر چلی گئی۔ گھر گئی تو بچہ روئے جا رہا تھا۔ میں پڑوسن سے آٹا مانگنے کے لیے گئی تو پہلے تو اس نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ آج تمہارے پاس آٹا نہیں تو کل کو مجھے واپس کیسے کرو گی؟ مگر میں نے اسے تسلی دی کہ مہربانی کر کر مجھے آٹا دے دو، میں کہیں نہ کہیں سے کر کے تمہیں واپس لوٹا دوں گی۔ وہ میری بات مان گئی اور مجھے تھوڑا سا آٹا دے دیا۔ میں نے گھر آ کر اس تھوڑے سے آٹے سے روٹی بنائی اور اپنے بیٹے کو کھلائی۔ میرا کام چھوٹ گیا تھا۔ اب میرے پاس 1 روپیہ بھی نہ تھا، کیونکہ جن لوگوں نے مجھے کام پر رکھا تھا انہوں نے مجھے یہ کہہ کر نکال دیا کہ میں ایک جوان لڑکی ہوں اور ان کے گھر میں بہت سے مرد تھے، ایسا نہ ہو کہ کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جائے۔ میں منہ پسوڑتے گھر لوٹ آئی، بچے کو روٹی کھلا دی تو وہ کھیلنے میں لگ گیا اور میں سوچوں میں گم ہو گئی کہ آج تو میں نے پڑوسن سے آٹا لے کر روٹی پکا لی، مگر کل کیا کروں گی؟ خود کہاں سے کھاؤں گی اور پڑوسن کا آٹا واپس کیسے چکاؤں گی؟ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ مجھے بھائی کا خیال آیا کہ کیوں نہ میں بھائی کے گھر جاؤں اور بھائی سے مدد مانگوں، مگر بھابھی کا رویہ یاد کر کے میں نے اپنے قدم روک لیے۔ ایک دن بھائی کے گھر سے ایک ملازم میرے بھتیجے کے عقیقے کا بلاوا دینے آیا۔ میں بہت خوش ہوئی کہ جب بھائی کے گھر جاؤں گی تو موقع دیکھ کر بھائی سے بات کر لوں گی۔ جب میں ان کے گھر گئی تو بھائی بہت محبت کے ساتھ مجھے ملے اور کہنے لگے، رابعہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت تو نہیں؟ میں نے نہ میں سر ہلا دیا، کیونکہ وہاں پر بھابھی بھی موجود تھیں اور کھائی جانے والی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھیں۔ اس وقت میں نے بھائی سے کچھ نہ کہہ سکی، مگر میں نے سوچا کہ جب بھابھی ادھر ادھر ہوں گی تو میں بھائی سے بات کر لوں گی، مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ بھابھی نے میری نیت بھانپ لی ہے۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی بھائی سے الگ نہ ہوئیں۔ شام ہونے کو آئی تھی، گھر واپس لوٹنے کا وقت ہو گیا، مگر مجھے بھائی سے بات کرنے کا موقع نہ ملا، کیونکہ بھابھی ہر وقت بھائی کے ساتھ لگی رہتیں۔ میں مایوس گھر واپس لوٹ آئی اور سوچنے لگی، آج تو میں بھائی کے گھر سے کھانا کھا آئی ہوں، مگر کل کیا کروں گی؟ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کب نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو گئی۔ بچے کی رونے کی آواز سے میری نیند کھلی تو صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اویس روئے جا رہا تھا، شاید اسے بھوک لگ رہی تھی، مگر میں کیا کرتی؟ میرے پاس تو ایک دانہ بھی نہ تھا جسے پکا کر میں اسے کھلا دیتی۔ میں پھر بھی اپنی ایک پڑوسن کے گھر گئی۔ وہ ایک مہربان خاتون تھی۔ میرے مانگنے پر اس نے مجھے تھوڑا سا آٹا اور سالن بھی دے دیا۔ اسی طرح میرا آج کا دن بھی گزر گیا۔ اب میں سوچنے لگی، آخر کب تک میں یوں مانگ کر کھاتی رہوں گی؟ اب مجھے دوبارہ سے کوئی کام ڈھونڈنا چاہیے۔ میں بہت سے گھروں میں گئی، مگر کسی نے بھی مجھے کام پر نہ رکھا۔ میں گھر واپس لوٹ ہی رہی تھی کہ میری نظر ایک بھٹے پر پڑی جہاں بہت سی عورتیں اینٹیں تھاپ رہی تھیں۔ میں نے سوچا کہ میں بھی یہی کام کر لوں۔ میں نے جا کر بھٹے کے مالک سے بات کی۔ وہ میری بات نہ سن رہا تھا، بلکہ سر سے پیر تک مجھے گھورے جا رہا تھا۔ اس کی نظروں سے مجھے ڈر محسوس ہونے لگا، مگر کیا کرتی؟ پیٹ بھوکا ہو تو پھر کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اس نے مجھے کام پر رکھ لیا۔ اب میں روزانہ صبح سویرے کام پر آتی اور شام گئے لوٹتی۔ میرا بچہ سارا دن گھر میں اکیلا رہتا، مگر کیا کرتی؟ اسے یہاں پر بھی نہ لا سکتی تھی۔ کچھ دن تو یوں ہی بھٹے پر کام کرتے گزر گئے، مگر ایک دن بھٹے کے مالک نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا کہ میرے گھر چلی جاؤ، میری بیوی نے تمہارے لیے کچھ کپڑے نکال کر رکھے ہیں۔ یہ سن کر میں پہلے تو بہت پریشان ہو گئی کہ اس کی بیوی کو میرے بارے میں کیا معلوم، مگر مجھے کپڑوں کی بہت ضرورت تھی، کیونکہ میرے پاس 2 ہی جوڑے تھے، ایک پہنے رکھتی اور دوسرے کو دھو لیتی۔ میں اس کے گھر چلی گئی۔ جب وہاں پہنچی تو وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، مگر تھوڑی ہی دیر میں مجھے بھٹے کا مالک گیٹ سے آتا دکھائی دیا۔ میں پریشان ہو گئی۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے میری بیوی کی کال آئی کہ اسے اچانک کہیں جانا پڑ گیا، اس لیے میں خود تمہیں کپڑے اٹھا کر دینے آیا ہوں۔ پھر وہ کمرے میں چلا گیا۔ میں نے سوچا کہ شاید کپڑے لینے کے لیے گیا ہے۔ میں وہیں برآمدے میں کھڑی رہی، مگر اچانک میری نظر گیٹ پر پڑی جسے باہر سے کسی نے بند کر دیا تھا۔ میں گھبرا گئی اور گیٹ کی طرف دوڑ لگا دی،
مگر بھٹے کے مالک نے پیچھے سے مجھے دبوچ لیا۔ وہ مجھے گھسیٹتے ہوئے اندر لے کر جا رہا تھا۔ میں اپنے ہاتھوں سے مکے بنا کر اسے مارنے لگی، مگر اس پر اس سب کا کچھ اثر نہ ہو رہا تھا۔ وہ مجھے کمرے میں لے گیا اور وہ جیسے ہی میری طرف بڑھا، میری نظر میز پر پڑے گلدان پر پڑ گئی۔ میں نے جلدی سے گلدان اٹھا کر اس کے سر میں دے مارا۔ وہ وہیں پر بے ہوش ہو گیا۔ میں بھاگ کر گیٹ کی طرف آئی اور کھولنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ تو باہر سے بند تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر گیٹ کو باہر سے کس نے بند کیا۔ پھر میں نے چاروں طرف سے گھر کا جائزہ لینے لگی۔ گھر کے پیچھے مجھے ایک چھوٹا سا دروازہ نظر آیا جو کھلا ہوا تھا۔ اب مجھے سمجھ آ گیا کہ جب بھٹے کا مالک گھر کے اندر گیا تھا تو اس دروازے سے نکل کر باہر گیا ہوگا اور پھر مین گیٹ بند کر کے دوبارہ اسی دروازے سے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں جلدی سے اس دروازے سے باہر نکل آئی۔ آج مجھے اپنی قسمت پر بہت رونا آیا تھا کہ آخر میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر ابا میری شادی وجاہت کی بجائے اسد سے کر دیتے تو شاید آج یہ حالات نہ ہوتے، مگر کیا کرتی، اب تو ابا بھی اس دنیا میں موجود نہ تھے جن سے شکوہ کرتی۔ میں بھاگتی بھاگتی گھر پہنچی اور کمرے میں کنڈی لگا کر بہت روئی۔ میرا بیٹا بھی مجھے دیکھ کر رونے لگا۔ وقت یوں ہی گزرتا گیا۔ جب میرے پاس پیسے ختم ہو گئے تو پھر سے ہمارے گھر میں فاقے ہونے لگے۔ اس بار میں نے فیصلہ کر ہی لیا تھا کہ میں بھائی سے ضرور بات کروں گی۔ میں اپنے بچے کو لے کر بھائی کے گھر گئی۔ بدقسمتی سے وہاں پر بھائی موجود نہ تھے۔ بھابھی نے مجھے دیکھا تو کہنے لگی کہ کم بخت پھر سے یہاں آ گئی۔ میں نے بھابھی کی بہت منتیں کیں کہ بھابھی مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دیں۔ میں نے کب سے کچھ نہیں کھایا، میرا بچہ بھوک سے بلک رہا ہے۔ پہلے تو انہوں نے مجھے منع کر دیا، مگر پھر کہنے لگیں کہ اچھا میرا گھر کا کام کر دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں روٹی دے دوں گی۔ میں نے بھابھی کے گھر کا سارا کام کیا۔ آخر میں جب میں نے بھابھی سے کہا کہ بھابھی میں نے سارا کام ختم کر لیا ہے، اب مجھے روٹی دے دیں تاکہ میں اپنے بچے کو کھلا سکوں، مگر وہ طنزیہ مسکرانے لگیں اور کہنے لگیں کہ رابعہ آج تک تم یہاں سے جو کچھ کھاتی رہی ہو میں نے اس کے بدلے میں تم سے کام کروایا تھا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ پھر بھابھی اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ میں کافی دیر صحن میں بیٹھی رہی، پھر ایک دم سے میں بھابھی کے کچن میں گھس گئی۔ وہاں سے 2 کلو آٹا شاپر میں ڈال کر باہر نکل آئی اور دوپٹے میں چھپا کر جانے لگی کہ بھائی آ گئے۔ بھائی کو دیکھ کر میں بہت ڈر گئی کہ کہیں وہ مجھے پکڑ نہ لیں، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ میں ان کے گھر سے آٹا چورا کر جا رہی ہوں۔ پھر میں نے بھابھی کی آواز سنی۔ وہ چلاتی ہوئی کمرے سے نکل کر آ رہی تھیں اور کہہ رہی تھیں کہ اس چورنی نے میرے کنگن چرا لیے۔ بھائی کو ان کی بات پر بالکل بھی یقین نہ آیا، مگر بھابھی باضد تھیں کہ اس کی تلاشی لو۔ بھائی یہ کرنا تو نہ چاہتے تھے، مگر بھابھی کی ضد کے آگے گھٹنے ٹیک دیے۔ جب انہوں نے میری تلاشی لی تو آٹے کا تھیلا زمین پر گر گیا۔ اس سب کے بعد تو میں زمین میں گر گئی۔ میں نے نظر اٹھا کر بھائی کی جانب دیکھا تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ بھائی پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ میری تو کچھ سمجھ میں نہ آ رہا تھا۔ بھابھی بھی بھائی سے پوچھنے لگیں، آخر آپ کو کیا ہوا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ مگر بھائی نے کچھ نہ بتایا، وہ بس روئے جا رہے تھے۔ وہ بہت زیادہ رو رہے تھے اور رونے کی وجہ سے ان کی ہچکی بندھ گئی۔ پھر اٹھے اور ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافیا مانگنے لگے کہ رابعہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا۔ ابا نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ جب میری بیٹی لوٹ کر آئے تو اس کا خیال رکھنا، مگر میں ابا کا وعدہ نبھا نہ سکا۔ میری بہن مجھے معاف کر دو۔ بھیا مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ رہے تھے۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کے ہاتھ پکڑ کر نیچے کیے اور کہا کہ بھیا آپ مجھ سے بڑے ہیں، آپ یوں مجھ سے معافی نہ مانگیں۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے کہ بڑا چھوٹا کوئی عمر سے نہیں ہوتا، بلکہ ظرف سے ہوتا ہے، اور میرا ظرف بہت ہی گرا ہوا ہے۔ میں نے آج تک تمہارا کبھی خیال نہ کیا اور یہ بھی نہ سوچا کہ تم کہاں سے کما کر اپنے گھر کا گزارا چلا رہی ہو۔ میری بہن مجھے معاف کر دو۔ میں نے آپ کو معاف کیا۔ پھر میں جب اپنے گھر آنے لگی تو بھیا نے مجھے سختی سے منع کر دیا کہ رابعہ اب تم کہیں نہ جاؤ گی، بلکہ وہ کرائے کا گھر چھوڑ کر میرے ساتھ رہو گی۔ میں نے کہا نہیں بھیا، میرے آپ کے ساتھ رہنے پر آپ کی شادی شدہ زندگی پر اثر پڑے گا۔ مگر انہوں نے کہا
کہ اب تم یہاں رہو، اس گھر پر تمہارا بھی پورا حق ہے کیونکہ یہ ہمارے ماں باپ کا گھر ہے، تم بھی اس گھر کی وارث ہو، اب تمہیں اس گھر میں کوئی کچھ نہ کہے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگے جو سر جھکائے کھڑی تھی۔ پھر میں اپنا تھوڑا بہت جو بھی سامان تھا لے کر بھیا کے گھر آ گئی۔ یہاں پر سکون والی زندگی بسر کرنے لگی۔ بھیا اکثر مجھ سے کہا کرتے کہ رابعہ میں تمہارے لیے کوئی رشتہ دیکھتا ہوں، تم دوبارہ شادی کر لو، مگر میں نے انہیں سختی سے منع کر دیا کہ میں اب ہرگز شادی نہ کروں گی۔ ایک مرتبہ شادی کر کے ٹھوکر کھا چکی ہوں، اب مجھ میں دوبارہ دھوکہ کھانے کی ہمت نہیں ہے۔ بھائی مجھے سمجھاتے کہ سب ایک جیسے نہیں ہوتے، مگر میرا دل اب شادی پر آمادہ نہ ہوتا۔ میں نے بھیا سے کہا کہ اب میرا سب کچھ میرا بیٹا ہی ہے، میں اسے پڑھاؤں لکھاؤں گی اور اس کی اچھی تربیت کروں گی تاکہ یہ کسی کی بیٹی کو برباد نہ کر سکے، اور اس کی پسند کی شادی بھی کروں گی کیونکہ میں جانتی ہوں کہ بغیر پسند کی شادی کبھی انسان کو خوش نہیں رکھتی۔ اسی طرح میں بھیا کے گھر رہنے لگی۔ اب بھابھی کا رویہ میرے ساتھ پہلے سے بہتر ہو گیا۔ میری ان سب لوگوں سے گزارش ہے جو اپنی بیٹیوں کا ہاتھ کسی کے ہاتھ میں بھی دے دیتے ہیں، خدا را اپنی بچیوں پر رحم کریں، بے شک ان کی شادی کسی غریب خاندان میں کر دیں، مگر کسی شرابی اور جواری کے ساتھ نہ کریں، کیونکہ خدا ہر چیز پر قادر ہے، وہ رزق دینے پر بھی قادر ہے اور کسی کو ہدایت دینے پر، مگر افسوس کہ لوگ صرف ہدایت کے معاملے میں ہی رب کی قدرت پر یقین رکھتے ہیں، وہ بھی صرف مالدار لوگوں کے معاملے میں۔ غریبوں کو تو یہ کہہ کر دھتکار دیا جاتا ہے کہ تم ہماری بیٹی کو کیا کھلاؤ گے، مگر خدا ہر چیز پر قادر ہے، ہر کسی کا رزق لکھ دیا گیا ہے، کوئی بھی اسے چھین نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اپنے نصیب سے زیادہ ایک دانہ بھی کھا سکتا ہے۔ میری ان والدین سے بھی گزارش ہے جو اپنے بیٹوں کی ہر بات مان لیتے ہیں، خدا را اپنے بچوں کی ہر ناجائز بات نہ مانا کریں بلکہ ان کی اچھی تربیت کریں، خاص طور پر بیٹوں کی، تاکہ وہ کسی کی بہن بیٹی کی زندگی برباد نہ کر سکیں۔